السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اسلامی شادی، پارٹ نمبر 10۔ آج ہم بات کریں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے ہوئی، مکے کے اندر، اور زمانہ جاہلیت میں ہی ہوئی تھی۔ ان سے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ دوسری شادی ام رومان سے ہوئی، ام رومان۔ ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تیسری شادی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری شادی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ یہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی ماں شریک بہن تھی۔ میمونہ بنت حارث یعنی ام المومنین، میمونہ بنت حارث کی ماں شریک بہن تھی۔ یہ اسماء بنت عمیس بیوہ تھی۔ ان کی پہلی شادی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو بیوہ ہو گئی۔ عدت گزارنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو عدت گزر جانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی۔ گویا اسماء بنت عمیس ایسی صحابیہ ہیں، مشہور صحابیہ ہیں، بہت اونچا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ ان سے 3 صحابہ کرام کی شادی ہوئی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، پھر دوسری شادی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری شادی ہوتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آج کے دور میں اگر یہاں مسئلہ سمجھیے، آپ آج یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں ایک مسئلہ واضح کرنے کے لیے کہ آج کے دور میں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس عورت کو برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے شوہر کو کھا لیا۔ تو کیا شوہر مطلب بسکٹ ہے کہ کھا لیا، چاکلیٹ ہے کہ کھا لیا؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت افسوس والی بات ہے، نہیں عقیدہ انسان کتنا خراب ہے کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بیوی نے شوہر کو کھا لی۔ موت، زندگی، حیات، موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اللہ کبھی بھی کسی کو موت دے سکتا ہے، کبھی شوہر کا انتقال تو کبھی بیوی کا انتقال۔ تو کبھی بھی کسی کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی ہوتا ہے کہ کسی کے کئی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کبھی کسی کے کئی بیوی کا انتقال، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان شادی کرتا ہے، بیوی کا انتقال، پھر شادی کے پھر بیوی کا انتقال، ایسا بھی سماج میں ہوتا ہے۔ تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو تہمت نہیں لگانی چاہیے، اور اس کے بارے میں انسان برا خیال نہ رکھے۔ دیکھیے، علم سے فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سے غلط عقیدے انسان کے دور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تیسری شادی یہ ہوئی تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے۔ ان سے محمد پیدا ہوئے تھے، اور یہ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی۔ چوتھی شادی حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ یہ حبیبہ بنت خارجہ صحابی، بدری صحابی کی بیٹی تھی، یعنی ان کے والد بھی بدری صحابی تھے، ان کے بھائی بھی بدری صحابی تھے۔ بدری صحابی یعنی ان صحابی کو کہا جاتا ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہو، تو ان کو کہتے ہیں بدری صحابی، بدر سے بدری۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ جو صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ یہ بہت شرف کی بات اور بہت فضیلت کی بات مانی جاتی ہے کہ کوئی صحابی بدری ہو جائے۔ سب کا الحمدللہ اونچا مقام ہے اور فضیلت ہے۔ ان کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اوپر کی جو 3 بیویاں گزری ابھی، پہلی، دوسری، تیسری، وہ سب مکے کی تھی۔ یہ چوتھی جو بیوی تھی یہ مدینہ کی تھی۔ ان سے ام کلثوم پیدا ہوئی، اس بیوی سے۔ یہ حاملہ تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ گویا ان سے جو بچی پیدا ہوئی ام کلثوم، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ اب ان کے شادی کا جو واقعہ ہے وہ سن کر کے آپ کو بہت حیرانی ہوگی، تعجب ہوگا، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کیا تعجب والی بات ہے؟ وہ یہ ہے
کہ یہ شادی جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت بعد میں کی، یعنی وفات سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 58 رہی ہوگی، 58 سال، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی، گویا کہ انسان 58 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا شادی کر سکتا ہے۔ آج اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، کوئی 40 سال کا ہو کے شادی کرتا ہے، کہتے ہیں وہ بڈھا ہو کے شادی کر رہا ہے، مطلب بہت معیوب سمجھتے ہیں اس کو، اور بری نظر سے، خراب نظر سے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب انسان اچھا نہیں ہوگا، اس عمر میں بھی شادی کر رہا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جس چیز کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے کبھی بھی انسان اس کو بری نظر سے نہ دیکھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 58 سال کی ایج کے تھے تو انہوں نے شادی کی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال سے زیادہ ان کی ایج تھی تو انہوں نے شادی کی ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے تصویر کہا کہ ایج معنی نہیں رکھتا اسلام کی نظر میں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کتنی بھی ایج ہو، زیادہ سے زیادہ کم سے کم، جس ایج میں انسان چاہے شادی کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ حل ہوا۔ دوسرا یہ کہ یہ شادی اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ دن پہلے بیمار پڑے تھے، تو بیمار پڑ کے جیسے ٹھیک ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، تو خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو شفا دی، یہ اچھا دن ہے آج کا، اللہ نے نعمت دی، شفا دی آپ کو، اور آج میری شادی کا بھی دن ہے۔ اور یہ کہہ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے گئے شادی کرنے کے لیے، اور گئے اور انہوں نے وہاں شادی کر لی۔ کہاں؟ مطلب مدینے میں ہی، لیکن عوالی میں، مسجد نبوی سے تھوڑی سی دور پر عوالی ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی۔ شادی کر کے وہیں تھے تو وہاں خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو لوگ پریشان ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار نکال لیے، جو کہا کہ نبی کا انتقال ہوگا اس کو قتل کر دیں گے، یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد آئے اور انہیں تقریر کی، بیان کیا، درس دیا، اور کہا کہ ہاں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ تمام نبیوں کی، تمام انسانوں کی وفات ہوتی ہے، یہ بھی انسان تھے، یہ بھی بشر تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سن کر کے خاموش ہو گئے، ٹھنڈے پڑے کہ ہاں واقعی انتقال ہو گیا۔ تو یہ بعد میں آئے، کہاں سے آئے؟ یہ وہیں تھے، شادی جہاں ہوئی تھی وہیں تھے، وہیں سے آئے، اس لیے آنے میں کچھ دیر لگی۔ سیرت میں لکھا ہوا کتابوں میں صحیح روایت کے ساتھ، طبقات ابن سعد میں ہے کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر کے دوڑے ہوئے پہنچے، اللہ اکبر۔ اور اگر ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وفات پا جائیں گے تو ٹھیک ہو گئے تھے، اگر ان کو معلوم ہوتا تو کبھی بھی وہ چھوڑ کر کے نہیں جاتے۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے جانا کہ میں جا رہا ہوں شادی کرنے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں گئے تھے؟ نہیں۔ کیا ساتھ میں لے گئے؟ نہیں۔ کیا دوسرے صحابہ کرام گئے؟ نہیں۔ تو آج کچھ لوگ جو شادی کرتے ہیں اور کسی رشتہ دار کو نہیں بلا پاتے ہیں کسی وجہ سے، کتنا لوگ ناراض ہوتے ہیں، تم نے شادی کی مجھے بلایا نہیں، تمہاری شادی کو تم نے پوچھا نہیں۔ بہت سے رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، بات چیت بند، رشتہ اور تعلقات سب ختم کر لیتے ہیں، تم نے اپنی شادی میں نہیں بلایا، بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا، بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا۔ پتہ چلا کہ یہ سب طریقہ غلط ہے۔ اگر شادی میں بلانا ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جاتے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ضرور لے جاتے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا کہ نہیں میں بھی چلوں گا، تم شادی کر رہے تھے، میرے قریبی ہو، میرے دوست ہو، کیسے میں نہیں جاؤں گا؟ میں ضرور جاؤں گا۔ نہیں گئے، باقی لوگ بھی نہیں گئے، اکیلے شادی کر لیے۔ تو یہ اسلام یعنی سمپل نارمل شادی، بالکل کوئی خرچہ نہیں، کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی تام جھام نہیں، کم خرچ اور سمپل طریقے سے انسان شادی کر لے، لڑکا لڑکی راضی ہے، مہر ہے، گواہ ہے، ولی راضی ہے، بس شادی ہو گئی۔ اس کے لیے سارے رشتہ داروں کو بلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو بھی نہیں بلائے تب بھی شادی ہو جائے گی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کو شادی میں بلانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آپ کی خوشی کے اوپر ہے، چاہے تو بلائیں چاہے تو نہیں بلائیں۔ بلکہ اگر سنت کے حساب سے دیکھا جائے تو جتنی بھی اب تک میں نے بیان کیا حدیث کی روشنی میں، کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ دور دور سے رشتہ داروں کو بلایا گیا ہو، جمع کیا گیا ہو۔ کچھ لوگ آ گئے، جو آ گئے سو آ گئے، تو اس کا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، لیکن آج الٹا ہو رہا ہے۔ لوگ تو اسی میں پریشان ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو بلا کر کے لمبا چوڑا خرچہ اور تام جھام۔ اچھا، جتنی شادی دیکھیں سب سمپل۔ اب بتائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شادی میں کتنے بارات لے گئے؟ کوئی ثابت کر دے؟ کوئی بارات نہیں، 25-50 لوگ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بارات نہیں۔
آئی لوگ خرچہ کر کے گاڑی رینٹ پر کرایہ پہ لے کر کے لوگ جاتے ہیں بارات لے کر کے. استغفر اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے. نبیوں کے بعد، تمام نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی انسان کا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کچھ لوگ دکھاتے ہیں نا اپنا کہ ہم اونچے خاندان کی، اونچی فیملی کے ہیں. کتنے اونچے آپ ہیں بتائیے؟ پہاڑ سے اونچے ہیں آپ، ہمالیہ پہاڑ سے اونچے ہیں. کتنا اونچا مقام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام نبیوں کے بعد سب سے اونچا تھا، تمام انسانوں میں سب سے اونچا تھا نبیوں کے بعد. اس کے باوجود انہوں نے ایک بھی بارات نہیں لے گئے. کسی بھی شادی میں، کسی بھی شادی میں کوئی بارات نہیں لے گئے. تو گویا یہ فخر کی بات نہیں ہے، اب کالر کھڑا کرنے کی بات نہیں کہ ہم اتنے بارات لے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی شادی میں بھی جہیز لیا؟ ڈھونڈ لیجیے، میں نے تو بہت ڈھونڈا، تلاش کیا، کہیں بھی نہیں ملا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی بھی شادی میں جہیز لیا ہو. کچھ بھی نہیں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں. ایک سوئی تک نہیں، پیالہ تک نہیں، گلاس تک نہیں، کوئی جہیز نہیں لیا. لوگ جہیز لیتے کس نام پر؟ کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، جاب اچھی ہے، سیلری اچھی ہے، اچھے گھر کا ہے، تو اس کے حساب سے اس کو جہیز زیادہ دیا جاتا ہے. اب بات آپ کتنے بھی اونچے ہیں، کتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ کتنے بھی مالدار ہیں، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مالدار ہیں؟ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہت بڑے صحابی ہیں، سب سے اونچے مقام و مرتبے پر فائز ہیں، سب سے اونچا مقام اللہ نے ان کو دیا ہے، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ دینداری، تقوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین تھے، مالدار تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی انہوں نے اپنے پیسے کے ذریعے بہت زیادہ مدد کی ہے الحمدللہ. تو بہت مالدار تھے، اس کے باوجود بھی کوئی جہیز نہیں لیا. اپنا روب شادی میں انسان نہیں دکھاتا ہے. اسلام کے حساب سے یہ ہے کہ لڑکا کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، کتنے اچھی بھی جاب ہو، اس کا تعلق شادی سے کچھ بھی نہیں ہے کہ اس بنیاد پر انسان ڈیمانڈ کرے، پیسے مانگے، جہیز مانگے. استغفر اللہ، نہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بزنس مین ہو کر کے بھی، مالدار ہو کر کے بھی کوئی جہیز کسی بھی شادی میں کچھ بھی نہیں لیا، اور نہیں کسی شادی میں بارات لے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پانے لگے تو انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ میری وراثت کو قرآن و حدیث کے حساب سے تقسیم کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ابا جان ایسا ہی ہوگا. اللہ اکبر. وصیت کر رہے ہیں کہ تقسیم کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک بیٹی پیدا ہوگی، جو نئی جو شادی ہوئی تھی سب سے چھوٹی بیوی ان سے، کیونکہ وہ حاملہ تھی، لیکن کیا پتا کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا لگتا ہے کہ شاید بیٹی ہو، ان کو بھی دینا وراثت میں حصہ. تو وفات کو بیٹی پیدا ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی حصہ دیا، جتنا انہوں نے لیا اتنا ان کو بھی دیا. اللہ اکبر. تو اتنی اہم بات تھی، اور پیدا بعد میں ہوئی وفات کے بعد، پھر بھی ان کو دیا گیا، کیونکہ وہ وراثت میں برابر کی حصے دار ہیں. وہ بھی بیٹی ہے، چاہے وہ بڑی بیٹی ہو یا چھوٹی ہو، تو بیٹیوں کو حصہ دیا جانا چاہیے. یہ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے. پر ہم یہ کام نہیں کرتے، نہ بیٹی کو دیتے نہ بہن کو دیتے، اپنے کھا جاتے ہیں. لیکن جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ بہت کرتے ہیں. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شادی ہوئی، 3 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے پوری زندگی اسلام کے حساب سے گزاری. شادی بھی اسلام کے حساب سے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سمپل طریقے سے دیکھیں، ان کی کوئی رسم و رواج نہیں، نہ مہندی کی رسم بیویوں نے کیا، نہ ہلدی کی رسم، اور نہ منگنی کی رسم، کچھ بھی نہیں. تیار ہوئے، شادی کر لی، ختم. چلتے پھرتے اس وقت لوگوں کی شادیاں ہو جاتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگ ہر طرح کے رسم و رواج سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.